الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا، رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا، جن و بشر کے لب پہ ہی سجا غوث اعظم کا، جن و بشر کے لب پہ ہی سجا خطبہ غوث اعظم کا. اور جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں ہیں سب ہیں اہل شان، مگر جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں ہیں سب اہل شان ہیں، مگر سب ولیوں کی گردن پر ہے طلبہ غوث اعظم کا، سب ولیوں کی گردن پر ہے طلبہ غوث اعظم کا. اور ان کی جنت، ان کی حکومت، رب ان کا تو سب ان کا، ان کی جنت، ان کی حکومت، رب ان کا تو سب ان کا. کھاتا ہے یہ سارا زمانہ صدقہ غوث اعظم کا، کھاتا ہے یہ سارا زمانہ صدقہ غوث اعظم کا. اور کرتے ہیں فریاد رسائی اپنی تربت انور سے، کرتے ہیں فریاد رسائی اپنی تربت انور سے. دنیا کے جس کونے میں ہو عاشق غوث اعظم کا، دنیا کے جس کونے میں ہو عاشق غوث اعظم کا. اور درد و الم ملتے ہیں فوراً دل کی کلی کھلتی ہے، درد و الم ملتے ہیں فوراً دل کی کلی کھلتی ہے. خلد بری کی ایک کیاری ہے روزہ غوث اعظم کا، خلد بری کی ایک کیاری ہے روزہ غوث اعظم کا. اور نسبت ہو جس کو اس در سے کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا، نسبت ہو جس کو اس در سے کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا. چیر کے رکھ دیتے شیر ببر وہ کتا غوث اعظم کا، چیر کے رکھ دے جو شیر ببر وہ کتا غوث اعظم کا. جن و بشر کے لب پہ ہی سجا خطبہ غوث اعظم کا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل آب و قل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقسمنا میں والیحانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى وان تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا رنج و غم. رسول معظم سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور عدالت کے مظہر کا نام حضور غوث اعظم دستگیر ہے. اس لیے اولیاء اکرام علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ میں غوثیت معاب میں نظر عقیدت پیش کیا. آپ کی عظیم شان اور عظمت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میرے آقا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہر غم زدہ اور پریشان کی دستگیری فرماتے تھے. ضعیفوں میں بیٹھتے تھے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے، بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے اور سلام میں پہل کیا کرتے تھے. لوگوں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کا درگزر فرماتے تھے. جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا، نظر و نیاز پیش کرتا، تحفے دیتا، ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کی قدر کرتے. اور کوئی چیز اگر آپ کو کوئی ہدیتاً پیش کی جاتی تو آپ ڈائریکٹ اس کو جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے تھے.
جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی میلاد میں بعض اوقات 400 لوگ اولیاء اکرام بنتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور آگے بڑھ کر یوں کہہ دوں کہ امانت کے پاسبان، انصاف اور عدالت کے پیکر کا نام حضور غوث الاعظم دستگیر ہے۔ وعظ اور نصیحت کا یہ عالم تھا کہ جہاں کہیں بھی آپ تقریر کیا کرتے تو اگر عیسائی ہوتا یا یہودی ہوتا تو آپ کی تقریر سن کر وہ مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا تھا، اور گناہگاروں کو آپ ایسے معاف کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے خود ایسے کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی ولی ہے تو وہ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسا ولی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام تو بہت آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جماعت اولیاء اکرام میں جو مقام بڑے پیر حضور غوث الاعظم دستگیر کو حاصل ہے وہ کسی ولی کو حاصل نہیں ہے۔ نسبتی شرافت اور خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت اور علمی عظمت، کمالات، ولایت، اکثر کرامت سب سے آپ خاص الخاص کہا کرتے تھے۔ جو بہت ہی کم اولیاء اکرام کو ولایت حاصل ہے وہ حضور غوث الاعظم دستگیر کو اس سے بھی زیادہ ولایت کا تاج عطا فرمایا گیا ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر ایک ایسا سورج ہے کہ ہر دور میں ولی آتے رہے، لیکن ان کی ایک حد متعین رہی کہ جب تک وہ دنیا میں رہے ان کا چرچا رہا، جب وہ دنیا سے گئے تو کچھ لمحات تک ان کو لوگوں نے یاد کیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد لوگ ان کو جو ہے بھولتے گئے۔ لیکن واحد ایک ذات شیخ عبد القادر جیلانی کی ایسی ہے کہ وہ سورج ایسا نکلا ہے کہ آج 900 سال ہو گئے حضور غوث پاک کو اس دنیا سے جانتے ہوئے، لیکن آج بھی ان کا وہ چہرہ روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہر ایک بچہ یہ جانتا ہے کہ بڑے پیر کون ہیں، بڑے پیر کی ذات کیسی ہے، بڑے پیر کا مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرشد حضور غوث پاک کو وہ شان عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ وہ ہر ولی کو عطا نہیں فرمائی۔ جیسا کہ کچھ کرامات ایسی ہے کہ ہر ولی نہیں کر سکتا، وہ حضور غوث پاک ہی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیے اللہ نے ہر ولی کو بڑی شان عطا فرمائی، کسی ولی کی بات پر ہم کمنٹمنٹ نہیں کرتے، اللہ نے ہر ولی کو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن کوئی ولی کی میں نے ایسی کرامت نہیں دیکھی کہ وہ وعظ کرتے ہو اور سامنے سے کوئی پرندہ گزر جائے اور ان کی بات وہ نہ سنے تو وہ پرندہ جو ہے مر جائے۔ ایسی میں نے کرامت کسی کی نہیں سنی سوائے حضور غوث الاعظم دستگیر کہ آپ وعظ کرتے اور وعظ کے دوران اگر کوئی پرندہ وہاں سے گزر جاتا اور آپ کو وہ سلام نہ کرتا تو آپ جلال سے اس کو دیکھتے تو وہ پرندہ زمین پر پڑتا ہوا نظر آتا۔ یہ حضور غوث الاعظم دستگیر کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا مقام ہے۔ آپ نے ہر ایک کام اللہ کے رضا کے لیے کیا، کبھی بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آپ نے وہ کرامت بارہا سنی ہوگی کہ اپنے والدہ سے آپ نے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ مت دینا۔ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں اور قافلے کے ساتھ ہو گئے، قافلے کے ساتھ چلتے چلتے آپ تو نہیں جانتے تھے کہ راستے میں ڈاکو لوگ آپ پر حملہ کریں گے، لیکن مرشد حضور غوث پاک چلتے گئے، سفر طے کرتے، لیکن ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد سب ڈاکو ایک دوسرے کو لوٹنے لگے۔ لوٹتے لوٹتے ایک ڈاکو حضور مرشد غوث پاک کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو مرشد حضور غوث پاک نے زبان کے دوہر یوں کہا کہ یہ دیکھو 40 اشرفیاں جو میری والدہ نے میری بغل کے اندر سلی ہوئی تھی۔ تو اب وہ بندہ جو تھا وہ سوچنے لگا کہ کوئی سامنے سے ریکمنڈ نہیں کرتا کہ دیکھو میرے پاس 40 اشرفیاں، یہ تو تم چوری کرو، یہ کوئی سامنے سے نہیں کہتا، لیکن غوث پاک نے سامنے سے اس بندے کو سچ کہا، لیکن اس نے کیا سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، تو آپ نے وہ بندے نے حضور غوث پاک کو اگنور کیا اور چلا گیا۔ دوسرا پھر ایک ڈاکو ہے، آپ نے پھر حضور غوث پاک سے پوچھا، کہا کہ تمہارے پاس وہ کیا ہے؟ تو مرشد غوث پاک نے کہا کہ دیکھو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، تو وہ بھی سمجھا کہ یہ بھی مذاق کر رہا ہے۔ پھر تیسرا بندہ آیا تو اس نے بھی کہا کہ عبد القادر جیلانی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے پھر اس کو بھی وہی جواب دیا کہ کہا کہ دیکھو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ جو ڈاکو تھا وہ اپنے آقا کے پاس ان کو لے گیا اور لے کر کہا کہ 3 لوگ ان کے پاس آئے اور تینوں لوگوں کو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ دیکھو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ میری بغل میں میری والدہ نے 40 اشرفیاں سلی ہوئی،
جب بغل کو پھاڑا گیا چیرا گیا تو واقعی وہاں سے 40 اشرفیاں زمین پر گرتی ہوئی نظر آئی. جب ان ڈاکوؤں نے یہ آپ کی سچائی کو دیکھا تو وہ سوچنے لگے, کہا کہ مرشد غصبان, آپ بہت سارے لوگ آپ کے قافلے میں شریک تھے لیکن وہ اپنے مال کو چھپا رہے تھے اور وہ جھوٹ بول رہے تھے, لیکن آپ کے پاس 40 اشرفیاں تھی, ہم کو نظر بھی نہیں آئی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کے سامنے تو ایک ہی بات کہی, کہا کہ دیکھو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں, یہ کس وجہ سے آپ نے سچ کہا؟ تو مرشد غوث پاک فرماتے ہیں, کہا کہ یہ ڈاکوؤں کا سردار سن لے, جب میں اپنے گھر اپنی والدہ سے اپنے گھر سے نکلا تھا, میری والدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی, کہا کہ بیٹے عبد القادر جیلانی, جب بھی کوئی مصیبت آئے یا کسی بھی سچویشن ہو, ہر حالت میں سچ بولنا, کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ مت دینا. بس میری والدہ کی سنت, میری والدہ کی اس وصیت پر میں عمل کرتا ہوں اور اسی عمل کی وجہ سے میں نے سچ بولا. اور ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے, کہا کہ عبد القادر جیلانی, کہا کہ آپ کی والدہ اتنی صادق و امین ہے کہ آپ کی تربیت انہوں نے کس طریقے سے کی ہے کہ آپ نے جو ہے ان اشرفیوں کو چھپا کر رکھا, لیکن جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتا کہ دونوں اشرفیوں کا اظہار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. جب ان ڈاکوؤں نے آپ کی اس ادا کو دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے سارے ڈاکو قدموں میں گر کر کہتے, کہا کہ حضور اب ہمیں آپ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخلہ عطا فرما دیجیے. تو سارے ڈاکوؤں نے مرشد غوث پاک کے ہاتھوں میں توبہ بھی کی, توبہ کرنے کے بعد کلمہ بھی پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد حضور غوث اعظم دستگیر میں ان سارے ڈاکوؤں کو حضور غوث پاک نے جو ولایت کا تاج عطا فرمایا. آپ نکلے تھے گھر سے کس وجہ سے؟ علم حاصل کرنے کے لیے, اپنا ذاتی مفاد آپ کا نہیں تھا, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے, لیکن آپ نے اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کیا. کہا کہ میری والدہ نے مجھ سے کیا کہا کہ عبد القادر ہر حالت میں سچ بولنا ہے, جھوٹ کا ساتھ نہیں بولنا. آپ اس سے ایک سبق حاصل کریں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا مقام کیا ہوگا. کہ آپ کے پاس اشرفیاں تھیں, لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن پھر بھی سامنے آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کو اظہار کیا کہ دیکھو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اس لیے یارو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا, ہو سکے تو سچ بول کر گرفتار ہو جانا لیکن جھوٹ مت بولنا, اس لیے کہ جھوٹ کا وبال بہت ہی بڑا ہے. جھوٹ یہ زنا سے بدتر ہے, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے, جھوٹ بولنے والے پر اس کے رسول کی, اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے, جھوٹ بولنے پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول اس سے ہٹا دیتا ہے. یعنی کہ جھوٹے پر کبھی اللہ اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرماتا. اس لیے جہاں کہیں بھی ہو سکے یارو کبھی بھی جھوٹ مت بولنا. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بول بول کر اپنی آخرت کو تو تباہ کیا, دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوئی ہے. آخرت میں تو ان کو رسوائی ہونا ہی ہے, دنیا میں بھی ان کی رسوائی. اس لیے یارو اپنی اولاد کی بھی تربیت کرو تو سچ بول کر کرو, جھوٹ بول کر کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت نہ کرو. اس لیے کہ بڑے کہا کرتے تھے, ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے, کہا کہ چھوٹا بڑے کو دیکھ کر سیکھتا ہے. جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو, اپنے نانا کو یا اپنے چچا کو یا اپنے بڑے ابو کو دیکھ کر سیکھتا ہے کہ میرے باپ کا جو ہے کیریکٹر کیسا ہے, میرے باپ کا جو انداز کیسا ہے, میرے باپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, یہ چھوٹا دیکھ کر سیکھتا ہے. آپ اگر سچ بولو گے تو آپ کا بیٹا بھی سچ بولے گا. وہ ایک دن ایک باپ بیٹا دونوں جا رہے تھے, باپ اپنی آفس میں جا رہا تھا اور اپنے بیٹے کو جو ایک اسکول میں چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا. تو وہ چلتے چلتے گاڑی میں جا رہے تھے, تو ایسا ہوا کہ جو ریڈ سگنل آتا ہے نا, وہ باپ نے ریڈ سگنل توڑ دیا. اس نے دیکھا نہیں, بھول سے اس نے ریڈ سگنل جو ہے توڑ دیا. اب جب اس نے یہ دیکھا تو بیٹے نے اپنے اس کے باپ سے کہا کہ بابا آپ نے دیکھو ریڈ سگنل توڑ دیا. کہا کہ کوئی پولیس والا نہیں؟ کہا نہیں, کسی نے نہیں دیکھا, آپ چلتے چاہیے. اب دیکھو یار اس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی. ہمیں بھی اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے, ان کے سامنے جھوٹ, ان کے سامنے سے اچھے کو حاصل اور تب بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو کہا بیٹے نے کہا کہ بابا آپ نے ریڈ سگنل تھا وہ توڑ دیا. تو آپ نے کہا کہ بیٹے کیا کوئی پولیس والا ہے؟ تو کہا کہ نہیں بابا کوئی پولیس والا نظر نہیں رہا, آپ کنٹینیو کیجیے, گاڑی اپنی چلا کر. تو اب وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا. تو اس نے کیا کہ وہ پہنچا, پولیس کھاتے میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد جو حوالدار تھا اس سے کہا کہ یہ میری ایک رپورٹ لکھانے. کہا کہ کون سی رپورٹ؟ کہا کہ میں وہاں سے جگہ سے گزر رہا تھا, میں نے ریڈ سگنل توڑ دیا. تو وہ پولیس والا آفیسر کہتا ہے, کہا کہ کیا کسی حوالدار نے تم کو دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں, مجھے کسی نے نہیں دیکھا. کہا کہ جب تم کو کسی نے دیکھا نہیں تو پھر ایف آئی آر تمہیں کس وجہ سے پڑھا دی؟
تو کہا کہ وہ آپ کہتا ہے پولیس آفیسر سے، کہا کہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میرا بیٹا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا بیٹا دیکھ کر مجھے کیا سیکھے گا؟ اگر میں نے سگنل توڑا اور اس سگنل کے میں نے جو فرمان جو ہوتا ہے وہ بھرا نہیں، تو میرا بیٹا بھی کل جو بڑا ہو کر وہ بھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یاروں کو زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ وہ ایک کہاوت سنی ہوگی کہ ایک دن سچ اور جھوٹ دونوں نہانے کے لیے گئے، دریا کے اندر متصل ہو گئے، تو جب جھوٹ اور سچ دونوں دریا کے اندر پہنچ گئے تو جھوٹ دریا سے باہر پہلے نکل گیا، اور نکل کر جو ہے وہ نکلا، اور نکل کر جو اس نے سچ کا لباس پہن لیا، سچے کا لباس پہن کر وہ نکل گیا۔ اب آج بھی انسان کو آپ دیکھ لیجیے یاروں کہ سچائی کے لیے جتنے ایویڈنس پیش کرنے پڑتے ہیں، جھوٹ کے لیے نہیں پیش کرنے پڑتے۔ یہ قوم کی یہ ریالٹی ہے، ورنہ تو حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ سچ کی جو ہے انسان اگر دنیا میں کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، ہمیشہ سچائی کی جیت ہونے والی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کو اگر لوگ چاہیں جھوٹے ثابت کر ہی دیں، لیکن آخرت میں آپ کی سچائی ثابت ہونے والی ہے۔ تو وہ دونوں نہانے کے لیے جھوٹ اور سچ حکایت کے طور پر سمجھانے جا رہا ہوں کہ دیکھو لوگوں کو آج جو ہے جھوٹ کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو جو ہے کتنا لوگ آج آگے بڑھا رہے ہیں۔ سچ اور جھوٹ دونوں نہانے کے لیے گئے تو جو ہے جھوٹ پہلے نکل گیا، اور نکل کر ڈائریکٹ اس نے جو ہے سچ کے کپڑے پہن لیے۔ اس لیے آج دنیا میں جہاں کہیں کہ دیکھو سچ جو ہے جھوٹے کا لباس پہن کر گھوم رہا ہے، جھوٹے کا لباس پہن کر سچ گھوم رہا ہے۔ اس وجہ سے سچ کو آج زیادہ ایویڈنس پیش کرنے پڑے، زیادہ پروف پیش کرنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھو بھائی میں سچا ہوں، یہ دیکھو بھائی میں سچا ہوں، یہ دیکھو بھائی میں سچا ہوں۔ لیکن جھوٹے کے لیے کوئی ایویڈنس پیش کرنا نہیں پڑتا، وہ ڈائریکٹ جو کہہ دیتا ہے وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ قوم کی ریالٹی ہے۔ خیر اللہ ہر ایک انسان کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ اپنی والدہ کی ہر ایک بات پر عمل کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام کی تاثیر یہ، آپ کے نام کا یہ مقام ہے کہ آپ کے فہرست میں، جو آپ کے مریدین کی فہرست میں اگر دیکھا جائے تو جنات بھی آپ کے مرید ہیں۔ جنات بھی حضور غوث اعظم دستگیر کے مرید ہیں۔ جنات کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ جسے اللہ اجازت دے، جسے اللہ اپنی توفیق عطا فرمائے وہی جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس کو دیکھنے کے کام ہم نہیں لا سکتے۔ یہ جو تعویذ داں ہوتے ہیں، جو یہ علاج کراتے ہیں، ان لوگوں کے اختیار میں اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے جنات کو دیکھ سکیں۔ لیکن جنات کو دیکھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ ایک کیفیت بتا دیں کہ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ جن ہے۔ سورہ جن کو اگر کوئی انسان 40 دن تک کنٹینیو پڑھے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، صدق اللہ العظیم تک ختم کریں، 40 دن تک بغیر بات کیے، بغیر کسی سے گفتگو کیے، لائٹ بند کر کے 40 دن تک ایک ہی جگہ پر کنٹینیو 40 دن تک اگر سورہ جن پڑھے گا تو اس کو جو ہے جن جو اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے آنے کی جو کیفیت ہوگی وہ مورخین بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ ایسا آئے گا کہ اس کا سر وہ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا، کئی بار ایسا ہوگا کہ وہ پورا سانپ کی شکل میں آئے گا، کئی بار ایسا ہوگا کہ وہ پورا کے پورا بھوت بن کر آئے گا۔ یعنی کہ ڈرانے کے لیے صرف آئے گا کہ آپ کیا اس پر یقین ہو سکتا ہے، آپ اس پر کانفیڈنس کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جن کو دیکھنا یہ ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن میرے مرشد حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ جنات بھی آپ کے مرید ہیں، آپ کے نام کا ادب کیا کرتے ہیں۔ ایک مرید مرشد غوث پاک کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضور میری بیٹی گم ہو گئی، وہ میری جو مکان ہے، جو میرا مکان، اس کے اوپر جو ہے وہ گئی تھی کپڑے سکھانے کے لیے، تو وہاں سے جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ تو مرشد غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ فلاں جنگل کے اندر چلے جاؤ، اور وہاں پر جانے کے بعد دیکھو حضور غوث پاک کے نام کی برکت کیا ہے۔ اللہ نے غوث پاک کے نام میں وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی بھی مصیبت میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر پکارو، اللہ آپ کی مصیبت کے ساتھ، اللہ آپ کی مصیبت کے لیے حضور غوث پاک کو ضرور بھیجے گا۔ صرف دل سے پکارنا چاہیے۔ تو غوث پاک نے کیا کہا کہ فلاں جنگل کے اندر چلے جاؤ، اور چلے جانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، یعنی کہ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ گول منڈا، وہ کھینچ لینا، اور وہاں پر لکھ دینا شیخ عبد القادر جیلانی، صرف اتنا لکھ دینا شیخ عبد القادر جیلانی، بس تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی، تمہاری بیٹی جو گم ہو گئی وہ واپس آ جائے گی۔ اب وہ مرشد غوث پاک کے حکم پاتے ہی وہ ڈائریکٹ ایک جنگل میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آدھی رات ہو گئی تھی، وہ ایک جگہ پر پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے گول لکیر کھینچی، لکیر کھینچنے کے بعد اس نے وہاں پر لکھ دیا شیخ عبد القادر جیلانی، صرف اتنا لکھ دیا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب وہ بیٹھ گیا، بہت سارے لوگ آتے گئے،
ڈراؤنے لوگ آتے گئے، لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ یہ حضور غوث پاک کے شان نام کی برکت ہے، اس کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ لیکن پھر وہ بیٹھتے بیٹھتے ایک جماعت گزری جس میں ایک سردار تھا، وہ سردار اپنے سواری سے نیچے اترا، اور نیچے اتر کر وہ اس نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہو اور اس کے آگے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ نیچے اترا اور نیچے اتر کر حضور غوث پاک کے نام کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر وہ ایک چوما اس نے حضور غوث پاک کے نام چومنے کے بعد پھر وہ بندہ کہتا ہے، وہ جو بادشاہ جو وہ سواری پر بیٹھ کر جو آئے تھے، اور وہ جو گول لکیر کے اندر جس کی بیٹی گم ہو گئی تھی، وہ کہتے ہیں، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس لکیر کو کھینچ لینا، کوئی بندہ تمہارے پاس آئے گا اور تمہاری فریاد رسائی کر دے گا اور تمہاری بیٹی کو واپس عطا کر دیا جائے گا۔ کہا کہ بتاؤ تمہاری بیٹی کیسے گم ہوئی؟ کہا کہ میری بیٹی جو ہے میرے مکان کے ٹیرس پر گئی اور وہاں سے جو ہے کپڑے سکھا رہی تھی، تو وہاں سے میری بیٹی جو ہے غائب ہو گئی۔ کہا کہ اسی بات وہ جو سردار تھا، وہ جو سپاہیوں کے ساتھ آئے، وہ سردار تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جس نے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا ہے؟ کون ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے جس نے مرشد غوث پاک کے مرید کی بیٹی کو گرفتار کیا؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ جب اس نے یہ اعلان کیا تو وہ جماعت تھی، اس میں سے ایک بندہ نکلا اور نکل کر کہا کہ میں نے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا۔ کہا کہ تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ تیرے مرشد غوث پاک کے مرید کی بیٹی کو گرفتار کیا؟ تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا جلدی سے جاؤ اور اس کی بیٹی کو لے کر آؤ۔ وہ بیٹی کو لے کر آؤ، لے کر اس کو حفاظت کے ساتھ سونپ دیا۔ سونپنے کے بعد پھر وہ جو سردار تھا وہ کہتا کہا کہ تم نے بہت ہی بڑا جرم کیا، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی ناممکن ہے۔ پھر اس کے بعد اس بندے کو سولی پر چڑھایا گیا۔ سولی پر چڑھانے کے بعد اس سے کہا گیا کہ دیکھو جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کو پریشان کرے گا اس کا بھی اسی طریقے سے حل کیا جائے گا۔ یعنی کہ ہم تو حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اگر ہم بھی سچے دل سے مرشد غوث پاک کو پکاریں گے تو ہمارے مرید ہمارے مرشد حضور غوث پاک ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ یارو وہ جو جس نے وہ سردار جو تھا وہ کون تھا، اور جس نے گرفتار کیا تھا وہ کون تھا؟ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ سردار جو تھا وہ جناتوں کا سردار تھا، جس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر مرید ہوا۔ یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان۔ یا انسان کو انسان، جنات میں آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اس لیے یارو ہم بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ سچے دل سے حضور غوث پاک کی سیرت پر عمل کرو، ان کے جو اخلاق، ان کے جو کردار ہے ان کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ حضور غوث پاک نے اپنی پوری زندگی میں اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے وہ کر دکھایا۔ ہم صرف بول دیتے ہیں، غوث پاک نے وہ کر دکھایا، کر کے دکھایا کہ دیکھو یارو ایسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لیے یارو حضور غوث پاک سے محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم، جن حضرات کی سنت باقی عطا فرمائے، اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کریں۔